خوش کس بات پر ہوئے کہ اب اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اب اللہ کی مدد کا وعدہ آ گیا ہے. جتنی تکلیفیں ہم نے مکہ میں برداشت کر لی ہیں، اب ان کا ثمرہ اور انعام حاصل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن چند ایک صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو پریشان ہو گئے اس صورت کو سن کے. مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، اس طرح بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تو جو خوش ہو رہے تھے انہوں نے پوچھا ان بڑے صحابہ سے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اس صورت میں تو اللہ کریم کا انعام ہونے والا ہے ہمارے اوپر، اس کا ذکر ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو ان بڑے صحابہ کرام نے فرمایا تم اس صورت کے الفاظ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، لیکن جو اس کا مضمون ہے، جو معنی اور مفہوم ہے، اس تک تم ابھی پہنچ نہیں سکے ہو. اگر اس تک پہنچتے تو پھر پریشان ہو جاتے. اور وہ معنی اور مفہوم کیا ہے کہ یہ صورت جس طرح بھی میں نے عرض کیا حضور کی وفات سے کتنا عرصہ پہلے، 6 مہینے پہلے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ صورت اصل میں یہ بتلا رہی ہے کہ اب اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو جائیں. تو بتاؤ خوش ہونے کی بات ہے یا پریشانی کی؟ تو اس وقت سارے صحابہ کرام بولے ہاں بات ٹھیک ہے کہ معنی اور مفہوم یہ بتا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے اندر افواجاً، فوج در فوج، زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ، اپنا مشن، اپنی بعثت کے مقاصد کو پورا کر چکے ہیں. جب پورا کر چکے ہیں تو اللہ ان کو اپنے پاس بلانے والے ہیں. اس وجہ سے یہ خوش ہونے کا نہیں بلکہ غم کرنے کا بات. تو یہ صورت میں نے عرض کیا کہ یہ ثمرہ اور انعام کے طور پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے پھر مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ تم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیا ہے کافروں کو کہ اب تمہارے ساتھ مل جل کے چلنے والا کام تو نہیں ہو سکتا. اللہ کی عبادت ہے تو وہ تو خالص اللہ کی کرنی ہے. ایسے پچھلے جمعے والی بات یاد ہے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سال ہم تمہارے معبودوں کو پوج لیں اور ایک سال تم ہمارے ایسے کام نہیں چلے. صاف صاف جو بات ہے. تو جب یہ بائیکاٹ کیا تو اللہ کریم نے ثمرے کے طور پر، تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں جو پچھلے جمعے میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب باری آ جائے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی، جب بات آ جائے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، تو اس وقت اس جگہ میں بھی نہیں جانا، اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس جگہ میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اللہ کریم اپنے محبوب کو کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، اگر کسی جگہ پر گناہ والی بات ہو رہی ہے تو میرے محبوب آپ نے ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ حکم اللہ کے نبی کو ہے یا ہمیں ہے؟ یہ تو ہمیں ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ جس طرح وہ آپ شاید جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا آخر کیوں تے سناما نو، آخر کیوں تے سناما نو، پتہ نہیں آپ اس کو پشتو میں کس طرح تعبیر کرتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک گھر میں ساس ہے تو اس کے ساتھ بیٹی بھی ہے اس کی اپنی اور ایک بہو بھی ہے. تو وہ کہتی تو اپنی بیٹی کو ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ بہو کو کہہ رہی ہے اٹھ نہ باری مار. سمجھتے ہیں؟ تو یہ اسی طرح ہے بالکل. آپ اس کو تعبیر یوں کر سکتے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں میرے محبوب اس جگہ میں تو جانا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر گناہ کی بات ہو رہی ہو. تو اللہ کے محبوب تو جا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ سراپا عصمت ہے، سراپا پاکیزہ مطہر اور منزہ ہے. وہاں پر تو ایسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن امت کو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ اپنے محبوب کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں
امتی کہاں سے آ گیا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ بھائی کسی جگہ گناہ والا کام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں جی، وہ تو میری نیت تو صاف ہے، میں وہاں جا کر صرف بیٹھ جاؤں گا، میں نے وہ تو زیادہ کچھ نہیں کرنا، اس لیے اس طرح بات نہیں چلے گی۔ ہاں اگر کسی جگہ گناہ ہو رہا ہے تو آپ یقین جانیے فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایسے مسائل ہمارے ساتھ پیش بھی آتے رہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ہمیں نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے، نکاح کی محفل ہے، نکاح پڑھانا ہے جی آپ نے آنا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں جاتے، بھائی نہیں جائیں گے ہم، تو یہ بھی خفگی ناراضگی ہے نا۔ لوگ کہیں گے جی استاد نے عزت کی تھی، استاد آئے ہی نہیں، نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہاں جب ہم نکاح کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں تو ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نکاح ہونا ہے یا اور کچھ ہونا ہے۔ حالانکہ نکاح میں خطبہ پڑھا جائے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، اور ایک وہ عمل کیا جائے گا کہ جس سے ایمان پورا ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی جگہ پر ایک عالم بندہ جائے نہ جائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا کہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈھول ڈبکا، ٹھیک ہے جی، ساز باجا گانا چل رہا ہے، کل کو لوگ کہیں گے اصل تو استاد تک ہے، استاد بھی اتنے بیٹھے، تو یہ پریشانی بن جاتی ہے ایسی جگہ پر۔ تو پھر آپ اس کو کس طرح حل کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھے ہیں کہ اگر ایک ایسا آدمی مقتدا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی صفیں درست کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، ایسے بندے کے لیے فقہ کہتی ہے کہ وہ ایسی مجلس میں نہ جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا نہیں ہے، لیکن حکم کس کو سنانا مقصود ہے؟ امت کو، کہ گناہ والی جگہ پر جانا ہی، اسی کو کہتے ہیں بائیکاٹ۔ تو میں نے کہا بائیکاٹ کی باتیں تو چلتی ہیں، فلاں چیز کا بائیکاٹ، فلاں چیز کا بائیکاٹ، تو کیوں نہ ان سارے بائیکاٹوں کے اندر یہ والا بائیکاٹ بھی شامل کر دیا جائے کہ اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کا بھی بائیکاٹ ہے۔ جناب نافرمانی نہیں کرنی اللہ کریم، اور جب یہ بات ذہن میں رکھیں، کلمہ ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ دل میں موجود ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کلمہ دل میں موجود ہے، باقی کوئی کام بھی کلمے والا نہیں کروں گا۔ ایک بندہ ایسا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مانتا ہے، اس کی عظمت کا بھی وہ اقرار کرتا ہے، لیکن آگے جو کلمے والے کام ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتلائیں جو وعدے اللہ نے مومن کے ساتھ کر رکھے ہیں وہ وعدے اس کے لیے ہیں؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ وہ دل سے کلمہ کہتا ہے، لیکن جس چیز پر اللہ کریم کی طرف سے ثمرہ، انعام، رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں کر رہا۔ جب نہیں کر رہا تو پھر وہ محض اس کلمے سے جو امیدیں لگائی بیٹھا ہے وہ امیدیں اس کی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اور جب آدمی کلمہ بھی دل میں موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ وابستہ کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے، مثلا کلمے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسی جگہ سے بھی بچائے کہ جس جگہ پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جہاں نافرمانی والی جگہ ہے وہاں اگر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح ہے کہ جس طرح سکینہ سینی بھی وہ تو جل جاتی ہے، پھر وہ بھی ساتھ آ جائے گا۔ پھر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے ثمرہ، انعام، نتیجہ، اللہ نے اپنی برکت، اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے کہ جب میرے محبوب آپ نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، اگرچہ یہ آپ سے کٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ 10، 15، 20، 50 اگر آپ سے کٹ جاتے ہیں تو ہم 20 نہیں 1000 آپ کے پاس فوج بنا کے بھیج دیں گے۔ ثمرہ اور انعام آ گیا۔ تو امتی بھی یہی ہے،
امتی کے لیے بھی حکم اور آرڈر یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہے، جناب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. بچے گا تو اللہ کا انعام اترے گا، اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اترے گی. اس کی میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دینے کا. اکثر حضرات نے، آج جمعے کا دن ہے، آپ حضرات نے سورہ کاف کا اہتمام بھی کیا ہوگا. آپ کے علم میں ہے سورہ کاف کے فضائل کیا ہیں؟ جو آدمی جمعے والے دن سورہ کاف پڑھتا ہے تو اللہ کریم قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو اللہ کریم اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. اس آدمی جو جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، پورا دن ہے، ٹھیک ہے، کسی ٹائم بھی کوئی بندہ کر لے، کوئی وقت کی پابندی نہیں. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا. میں نے پہلے بھی 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ اس انداز میں ہوگا کہ اس وقت بہت مشکل ہے کہ آدمی تمیز کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ وہ آ جائے گا دجال اور آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، یہ دعویٰ کرے گا. جب یہ دعویٰ کرے گا ایک پکا مسلمان، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، پکا ٹھکا مسلمان، وہ اس کو کہے گا تو خدا نہیں ہے. وہ کہے گا خدا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ مسلمان اس کو کہے گا کہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو موت بھی دے سکتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. یہی کہے گا نا ایک مسلمان. اللہ کریم کی یہی تو تعریف کرے گا. اللہ وہ ہے جو دن اور رات کو لاتا ہے، اللہ وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. تو وہ اس کے پاس بھی کرتب ہوں گے، بڑے کرتب ہوں گے، اور بڑے بڑے اس کے پاس شعبے ہوں گے. وہ کہے گا کہ موت اور زندگی کی بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ ایک زندہ آدمی کو پکڑ کے مار دے گا. ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دے گا. تو اس ٹائم مشکل ہے یا نہیں؟ کتنا مشکل ہے اس کے فتنے سے بچنا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کریم دجال کے فتنے سے ایسے آدمی کی حفاظت فرمائے. تو یہ سورہ کاف ہے. کاف کا معنی ہوتا ہے غار. کیا جی؟ غار. یہ شاید آپ نے قصہ سنا بھی ہو یا پڑھا تو ضرور ہوگا کسی نہ کسی جگہ پر کہ اصحاب کاف کا قصہ، اصحاب کاف کا قصہ. تو کاف کا معنی ہوتا ہے غار. تو یہ تھے چند نوجوانوں کا قصہ ہے کہ اس قصے کے اندر وہ اللہ کریم کی نافرمانی سے بائیکاٹ کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے سے وہ کافروں اور مشرکوں سے بائیکاٹ کر کے سب کچھ ختم کر کے ایک اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اللہ کریم ان کو ثمرہ عطا کرتے ہیں، ان کو نتیجہ اور پھل عطا کرتے ہیں. اس لیے میں تفصیل تو نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں. یہ قصہ، یہ پوری سورہ کاف، لیکن ایک جگہ سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا، آپ کے سامنے اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں اللہ کریم، اے میرے محبوب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نبأهم، ان اصحاب کاف کا قصہ، بالحق، ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. یہ صحیح صحیح کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں کوئی اٹھ کر کے نہیں جی یہ تو ویسے ہی کی ویسے باتیں ہیں جی، قصہ ہے جی، کہانی ہے، یہ تو کسی نے بیان کیا، ہو سکتا ہے 2 3 4 10 15 بندے آئے وہ انہوں نے بیان کرتے کراتے. جس طرح یوں چلتا ہے کہ ادھر ایک بات کوئی کسی کے ساتھ کرے، اگلا ایک ساتھ لگا کر اگلے کے ساتھ کرتا ہے، اگلا ایک اور لگا کر اگلے کے ساتھ کرتا ہے. بات پاؤ ہو اگلے تک پہنچنے تک تڑی بن جاتی ہے، وہ 5 کلو بن جاتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا، ساتھ ملائی جاتی ہے. تو اللہ کریم کہتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے، میرے محبوب یہ پکا قصہ ہے اور کسی اور نے بیان نہیں کیا. اگر کوئی بیان کرنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں خود ہم بیان کر رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. انہم فدیۃ آمنوا، بے شک وہ اصحاب کاف فدیۃ، چند نوجوان تھے. چند، یہ بعض حضرات نے لکھا ہے 7 تھے، بعض نے کہا 9 ہے، بہرحال اتنے ہی تھے، 7 9 11 بس اتنے بندے تھے نوجوان. آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل تھے.
اور ان کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے نبی آئے ہیں، بہت سارے نبی آئے ہیں. تو بادشاہ جو تھا وقت کا اس کا نام تھا دقیانوس، اس کا زمانہ ہے، وہ بادشاہ ہے. اور بنی اسرائیل کی یہ قوم ہے، لوگ ہیں، ان کے اندر بت پرستی چل رہی ہے، وہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. لیکن یہ چند ایک نوجوان ہیں جن کو اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کریم کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی سجدہ جو ہے وہ صرف کس کو ہوگا؟ بتوں کو سجدہ، عبادت بتوں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بتوں کے اندر وہ صلاحیتیں ہی موجود نہیں ہیں جو خالق اور مالک اور معبود کے اندر ہوتی ہے، یہ ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پوچھیں گے. وزدناہم ہدا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کر دیا. ایمان پر جب بندہ پکا ہو نا تو پھر ایمان کے اندر ترقی یوں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمان کے مخالف بات آئے تو وہ اس کو ایمان سے نہیں موڑ سکتی بلکہ اس کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے، اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے، اس کا معنی ربطنا کا معنی ویسے تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، لیکن ہمارے استاد اس کا معنی یوں کرتے تھے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مرم لگایا ہے، مرم لگایا ان کے دلوں پر. اور یہاں بھی ایسے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو چند نوجوان تھے نا ہم نے ان کے دلوں پر مرم لگا دیا. مرم لگا دیا کس وقت؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. ہوا یوں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا کہ وہ بادشاہ کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی ایک خدا کو پوجتے ہو، کسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو یہ کوئی نئی نئی بات تم نے نکالی ہے، تم نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، کوئی نئی بات کر رہے ہو. تو اپنے سامنے لا کے کھڑا کیا کہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ یہ کیا بات ہے، ہم بھی سنیں. تو جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں کٹہرے میں آگے نوجوان، تو آپ بتلائیں کہ بادشاہ وقت ہو اور اس کے سامنے چند لوگوں کو لایا جائے مجرم بنا کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جرم کر کے آئے ہیں، تو اس وقت اتنے جلدی کوئی حق بات کہہ سکتا ہے؟ زبان سے جاری ہی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نوجوان کھڑے تھے بادشاہ کے کٹہرے میں اور ان کے دلوں کو پاور، طاقت، مرہم، جناب قوت بولنے کی کسی نے عطا کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں. اب یہ بولے کس طرح ہے، ان کی تقریر بھی سنیں. فقالوا، وہ نوجوان اس بادشاہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہنے لگے ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. کس طرح بولے یہ؟ آپ اس بات کو ذرا غور کریں تو وہ اگر 100 باتیں کرتا نا بادشاہ تو اس کی 100 بات کا جواب انہوں نے اس جملے میں دے دیا ہے کہ وہ یوں ہی کہتا نا کہ کون ہے بھائی تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ یہ جو پیدا کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے. انہوں نے ساری باتوں کو ایک جملے میں بند کر دیا. اسی کو کہتے ہیں ربطنا علی قلوبہم، کہ وہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پہ مرہم لگا دیا. تو اللہ نے پھر موضوع اور جملہ بھی دے دیا کہ ایسا جملہ بولو ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، پالنہار ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا ہے، پالنے والا. اور اللہ کریم تو اس طرح پالنے والے ہیں کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے تو وجود میں آنے سے پہلے بھی اس کو پالنے والا اللہ ہی ہے. پالنے والا تو اللہ ہی ہے. یہ اب آگے تقریر کر رہے ہیں لن ندعو من دونہ، یہ کہتے ہیں ہرگز نہیں پکاریں گے ہم من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، الہن، کسی اور معبود کو ہم نہیں پکاریں گے. یہ اس بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم یہ کام کریں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود کہہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، تو کہتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، اس وقت تو ہم بڑی غلط بات کہہ رہے ہوں گے. اس ایسی بات وہ بھی بادشاہ وقت کے سامنے، اور پھر پتہ بھی ہو کہ بادشاہ کیا کرے گا، یہ بات کہیں گے تو سزائے موت دے دے گا. تو یہ بات کہنی سکھلی ہے، آسان نہیں ہے.
بڑی مشکل ہے. اس لیے یہ نوجوان وہاں چونکہ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہے تو کہہ رہے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہؤلاء، یہ جو بادشاہ کے دربار میں جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے نا اس کے چمچے سارے، ان کو کہہ رہے ہیں ہؤلاء، یہ جتنے تیرے پاس بیٹھے ہیں، قومنا، ہماری قوم ہے یہ ساری، اتخذوا من دونه آلہۃ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا ہے تیری وجہ سے، تیرے کہنے پر. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ہیں وہ علیہم، ان معبودوں کے معبود ہونے پر، یہ جو تم نے بنا لیے ان پر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ کوئی واضح دلیل لاؤ. یہ بھی بھلا کوئی دلیل ہے کہ جناب کو یوں کہے جی وہ میں فلاں بندے کے پاس گیا تھا اور اس بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بوتل باہر ناچ رہی ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ اگر ایسی کوئی دلیل بیان کرتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں آدمی وہ بڑا زبردست بندہ ہے جی، وہ میں اس کے پاس چلا گیا ہوں، وہ خود کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ یوں کرتا ہے تو اس کی بوتل کمرے سے باہر ناچنے لگ جاتی ہے، تو یہ کرتب تو ہو سکتے ہیں خدائی معجزہ، خدائی کرامت. اگر اللہ کے ولیوں کی بات ہے تو آپ یہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہ بالکل اس حدیث کے مطابق کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے، سب سے افضل کلمہ یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ ہو جابر، ظالم ہو، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی حق کا کلمہ کہہ دے. یہ حق کا کلمہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے، تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی. ایسے نہیں ہے کہ کرتب دکھانے، بھائی فلاں بندہ وہ ہوا میں اڑتا ہے جی بڑا اللہ کا ولی ہے، یار ایسی بات نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزوں سے ہدایت نہیں وابستہ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر. یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت ہوتی ہے، یہ کیا ہے جی؟ جھوٹ ہے اور اللہ پر افتراء ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ وہ بات آ گئی کہ میں نے کہا کہ بائیکاٹ، گناہوں کا بائیکاٹ ختم، جناب نہیں، گناہوں سے ہم نے بالکل منہ موڑ لیا ہے. اعتزال کہتے ہیں الگ تھلگ ہو جانے کو. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب وہ ان سے جدا ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان کے معبودوں سے بھی إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ تو جڑا ہوا ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہف کا لفظ آ گیا نا، فَأْوُوا، تو اللہ کریم کہتے ہم نے کہا فَأْوُوا، چلے جاؤ یہاں سے سیدھا غار کی طرف. وہ وہاں سے چل پڑے، بادشاہ کے دربار سے نکلے. اصل میں یہ تھا کہ بادشاہ نے ان کو ٹائم دے دیا، بادشاہ نے کہا یہ 3 دن ہے تمہارے پاس، سوچ لو اپنا یہ مذہب تبدیل کرو، اگر تبدیل نہیں کرو گے تو میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. سزا دی. اب وہ جو 3 دن تھے، ان 3 دنوں میں ان نوجوانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہی رہ جاتے ہیں تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں ہی ہم 7، ٹوٹل 7 یا 11 بندے ہیں، اگر ہمیں پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد اللہ کی توحید لوگوں کو کون سکھلائے گا؟